آج کل کے بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بچے والدین سے کم اور والدین بچوں سے زیادہ ڈرنے لگے ہیں۔ اپنی مرضی کرنا اور بات منوانا ایک عام سی بات ہے اور والدین بھی اب ویسے نہیں رہے جیسے ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پاکستانی موم ولاگز۔ 13 سے 19 سال کی عمر کا نام ٹین ایج کہلاتا ہے۔ اس ایج میں بچے کو بہت پیار اور دوست بن کر پالنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کچی عمر ہی اس کی زندگی یا تو سنوار سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے، اور اس میں ماں باپ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جیسے لڑکیوں کو ان کی مدرس ان کے آنے والے ٹائم، باڈی چینجز اور ہارمونل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، اور لڑکوں کو ان کے فادر ان کی پرسنل ہائیجین کے بارے میں بتائیں اور ان کے دوست بن کے رہیں، کیونکہ اس کچی عمر میں ہی بچے یا تو بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں، اور اگر پیرنٹس ان کے دوست بن جائیں تو بچے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اب وہ وقت ہی نہیں جیسے ہمارے بچپن میں ہم اپنے والدین کے اشاروں سے بات کو سمجھ جایا کرتے تھے، اور آج کل کے مقابلے میں پہلے بچے والدین کو زیادہ رسپیکٹ اور ریگارڈ دیا کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کا لحاظ ہوتا تھا اور ہر کام والدین کی مرضی کے مطابق کیا کرتے تھے، جیسے اپنی مرضی کا کھانا کھانا اور جنک فوڈ زیادہ استعمال کرنا، گھر میں کچھ ان کی پسند کا نہ پکا ہو تو باہر سے آرڈر کر لینا، رات کو دیر تک جاگنا اور دیر سے اٹھنا۔ آج اس ایج میں بچے زیادہ غصے کے تیز اور منمانی کرنے لگے ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے پہننا۔ ان سب تبدیلیوں کی وجہ سیل فون اور ٹیکنالوجی کا بیجا استعمال ہے، جسے اب روکنا تو ناممکن ہے مگر پازیٹیو وے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دوست بن کے رہیں اور ان کے دوستوں سے بھی انٹریکشن رکھیں تاکہ پتہ رہے کہ بچے کن دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ بچے کے اسکول کے دوست ہی اس کے فرینڈ آل ٹائم رہیں، گلی محلے کے بچے نہ بنیں، کیونکہ گھر کے دروازے کے باہر بہت سی برائیاں استقبال کر رہی ہوتی ہیں اور بچے برائی کی طرف زیادہ جلدی مائل ہوتے ہیں۔ والدین ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ہفتے میں 1 یا 2 بار ان کو آؤٹنگ کے لیے لے کر جائیں، ان کی پسند کا کھانا کھلائیں اور ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں۔ اپنے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ڈسٹینس اور لمٹ سے بات چیت کرنے میں ان کی ہیلپ کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے باہر لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ بچے اپنی عمر سے زیادہ بڑے لڑکوں سے دوستی نہ کریں بلکہ اپنے عمر کے دوست بنائیں۔ بچیوں کو باہر اکیلے جانا الاؤ نہ کریں، اور جائیں تو مدرس ان کے ساتھ ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں اور ہر ممکن حد تک ان کو برائی سے روک سکیں۔ ان کی ڈریسنگ کا، پہننے اوڑھنے کا خیال رکھیں، ایسے ڈریس نہ ہوں کہ جو معیوب لگے۔ لڑکوں کے پہناوے، لڑکیوں کے پہناوے اپنی روٹین کے اور اپنے مذہب کے لحاظ سے جو ہے وہ سلیکٹ کریں۔ بچے بہت سی چیزوں میں منمانی تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کو سمجھانا اور ان کو صحیح گائیڈنس کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے، کیونکہ بچے اس عمر میں جو ہے اپنے آپ کو عقل قل سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم بھی جب اپنی گروئنگ ایج میں تھے تو ہمیں بھی بہت ساری باتیں جو ہے اپنے پیرنٹس کی وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ ہمیں ہمیشہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں یا ہر چیزوں سے روکتے ٹوکتے رہتے ہیں، لیکن اب جب ہم لوگ پیرنٹس بنے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر بات صحیح بولتے تھے، اور اس وقت ہم اپنی عمر کے لحاظ سے اس بات کو ڈینائی کر دیا کرتے تھے اور جو ہے اس بات کو ماننے میں جو ہے تھوڑا سا آنا تانی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب ہمارے بچے آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہے اور ہمارے والدین کتنی صحیح بات کیا کرتے تھے، اور ماحول کی بھی بہت تبدیلی کا امپیکٹ ہے۔ پہلے ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اتنا ہمارے پاس کوئی گیجٹ یا اس طرح کی چیزیں ہمیں میسر نہیں تھیں۔ ہمارا صرف اسکول جانا، کھانا پینا، ہوم ورک کرنا، بہت سے بہت ننیال یا ددیال میں کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو اس کو انجوائے کر لینا، یہی ہمارا جو ہے سارا جو ہے زندگی کا محور ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج بچوں کے پاس جو ہے تفریحات کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہ لوگوں سے نہ ملے ملائے بھی تو ہر وقت موبائل ہی ان کے پاس موجود ہے، باہر آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر لینا اور دوستوں کے ساتھ پلان کر لینا کہ ہم KFC پہ مل جائیں گے، ہم ادھر مل جائیں گے، ہم ادھر مل جائیں گے، کچھ اس طرح سے آؤٹنگ کر لینا، باہر چلے آنا، جبکہ ہمارے دور میں ہمیں بالکل الاؤ نہیں تھا، بلکہ ایک سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہمیں اتنے پیسے ہی نہیں ملتے تھے کہ ہم باہر جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ آج کے بچوں کو پیسے بھی اچھے خاصے پاکٹ منی ملتی ہے، والدین یہی سوچتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس پیسے وغیرہ بھی ہوں، مطلب پاکٹ منی، اور باہر اپنے سے زیادہ سٹیٹس والے بچوں کو دیکھ کے کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بھی تھوڑے کانشیس ہو گئے ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کے اندر عادتیں ڈال دی ہیں۔ پھر ماحول کا بھی ذرا اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ ہر فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی سٹیٹس میں جو ہے
ہائی کلاس ہوتی ہے، کوئی مڈل کلاس ہوتی ہے، کوئی لوور کلاس ہوتی ہے. تو بچے ان چیزوں کو باہر دیکھ کے جو ہے بہت جو ہے اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کو کسی احساس کمتری میں نہ جانے کے لیے پیرنٹس بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو، ہر فرمائش کو پورا کریں اور ان کو مطلب کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دیں. تو اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں جب ہم بچوں کی پوری کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، باہر کے لوگوں میں ان کو کم چھوڑیں اور خود ہی ان کے ساتھ اتنا وقت گزاریں کہ بچوں کو باہر کے لوگوں کی کمی محسوس نہ ہو. جب بچے اپنے دور جوانی کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ بلوغت کی طرف، تو ان کی ہر چیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ان کے معاملات اور ضروریات زندگی بہت تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کی ضرورت بھی بہت ساری چیزوں میں چینج ہو جاتی ہے. تو ان کا ساتھ دینا اور ان کو ہر چیز میں گائیڈ کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ان کی پسند کے کھانے پکانا، جیسے آج میں نے یہ دیکھیں کدو بنائے تھے اپنے لیے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں کدو بناؤں اور میں لے کر آئی تھی، لیکن جب میرے بیٹے نے سنا کہ مما یہ بنا رہی ہیں تو اس نے بولا میں تو نہیں کھاؤں گا، مجھے تو آپ تکہ بریانی بنا کے دیں. تو پھر میرے پاس چکن تو میرینیٹ ہوئی رکھی تھی، میں نے فٹافٹ جو ہے اس کے لیے بریانی پریپیئر کی اور اس کو دی کہ چلو شوق سے کھا لے گا، اور ماشاءاللہ اس نے بہت شوق سے پیٹ بھر کے کھائی. تو ہم بھی اپنے اولاد کو جب دیکھتے ہیں کہ اس کی پسند کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور اس چیز سے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو ہمارا دل بھی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارا بچے کی خوشی میں ہم خوش ہیں. اور ان کو اسی کے ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیمات کے ساتھ جو ہے دینی تعلیمات جو سب کے ہمارا سب سے اہم رکن ہے، اس میں بھی جو ہے ان کی ہیلپ کریں. ان کا نماز، قرآن، پاکیزگی، صفائی، وضو، طہارت اور نہانے دھونے کا طریقہ، ہر چیز ان کو گائیڈ کریں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور ان کو کسی بھی معاملات میں جو ہے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنے پڑے. ان کو نماز کے بارے میں، قرآن کی تعلیم اور ان کو کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہمارے مذہب کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے، اس سب کی گائیڈنس دیں ان کو. اور ان کے ساتھ بالکل اتنا محبت بھرا تعلق رکھیں کہ بچوں کو باہر ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ باہر جو ہے کوئی سافٹ کارنر ڈھونڈیں اور باہر جا کے اپنے دکھ یا اپنی تکلیفوں کو شیئر کریں. بلکہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی اگر مسئلے مسائل زندگی میں درپیش آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو ہے پریورٹی ان کے والدین ہونے چاہیے. اور پہلے ہم جو ہے ہمارے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو ہم تھوڑے سے اپنے والدین سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے کیونکہ ایک لیمٹس تھی. ابو محبت تو بہت کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ والدین سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ابو کا ایک روب ہوتا تھا. اگر ہم شرارت کرتے تھے نا یا کوئی بات امی کی نہیں سنتے تھے، شرارت کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تو امی کا بس اتنا کہہ دینا کہ شام میں آئیں گے نا تو میں شکایت کروں گی، اور اس میں ہی ہمارا اتنا دم نکل جایا کرتا تھا کہ ہم بالکل مطلب ایک جگہ جو ہے ٹک کے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اگر ابو آئے اور امی نے شکایت کر دی تو ہمیں تو ڈانٹ پڑے گی. اور ڈانٹ پڑنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ابو کی آواز ہی ایسی گرجدار آواز نکلتی تھی کہ ہم اسی میں ہی بس ہماری جو ہے سانس اوپر کے اوپر نیچے کی نیچے ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب بچے جو ہے پیرنٹس سے جو ہے اتنا نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ ان کو اگر جیسے بولو نا کہ شام میں آئیں گے تو وہ اس سے پہلے ہی فون کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بابا ہم نے تو یہ کیا تھا اور ہم نے ایسے نہیں کیا تھا، اور وہیں پہ اپنے معاملے کو ٹھیک سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ شام میں بابا گھر آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں. تو یہی تبدیلیاں ہیں بچوں میں جو کہ دور میں، ہمارے دور میں اور ہمارے بچوں کے دور میں، کہ جو یہ تبدیلیوں کی وجہ سے ہی نا بچے آج کل تھوڑے آؤٹ ہیں. اور بچوں کو سنبھالنا اور ان کے ساتھ ان کے ہی طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا جو ہے نا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. اسی طرح بچیوں کو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں انوالو رکھنا، جیسے ان سے چھوٹی موٹی بیکنگ کروا لیں، یا آپ کچھ پکا رہے ہیں تو اس سے مطلب سے کچھ آلو چھلوا لیے، آلو پیل آف کروا لیے، یا اس کو انڈا پھینٹ رہے ہیں تو اسے انڈا بیٹ کرا لیے. جیسے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی کبھی اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے کھانا پکانا ہے، مجھے کھانا پکانا سکھائیں. تو ابھی تو چھوٹی 8 سال کی، لیکن یہ ہے کہ میں کبھی انڈا نکالوں گی تو اس کو ہینڈ بیٹر دے دوں گی کہ تم اس سے انڈا بیٹ کرو، اور کبھی میں اس کو آلو پکڑا دوں گی کہ تم اس کو پیل آف کرو یا اس کی کٹنگ کرو، تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کبھی پانی کی بوٹلز بھروا لوں گی اس کے ساتھ، یا کبھی کپڑے طے کرنے بیٹھوں گی تو مذاق کروں گی کہ چلیں آپ اپنے کپڑے خود طے کریں، میں اپنے کپڑے فولڈ کرتی ہوں. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں بچیوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں، اور بچیوں کی جو بھی دوستیں ہوتی ہیں ان سے آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے انٹریکشن رکھیں اور ان کے ساتھ دوستی بنا کے رکھیں کہ آپ کی بچیوں کی جو دوستیں ہیں ان کا معلوم ہو کہ وہ کس طرح سے کس گھرانے کی ہیں. اور میری بیٹی کی زیادہ تر دوستیں جو ہے اسکول میں ہی ہیں، ویسے تو ہم الاؤ نہیں کرتے کہ باہر نکلے، باہر آئے جائے اکیلے وداؤٹ پیرنٹس.
تو اس کی زیادہ تر اسکول میں ہی دوست ہیں، تو وہ جب گھر میں ہوتی ہے تو گھر میں اس کے ساتھ فل کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. جب بابا آ جاتے ہیں تو باہر لے کے جانا، اس کی پسند کی چیزیں، آئس کریم، جو بھی اس کو چیز کھانی ہوتی ہے کھلانا پلانا، اور ہر ضرورت کا خیال پورا کرنا. تو بچوں کے لیے آج کل بہت ضروری ہے کہ گھر والے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. تو امید ہے آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور ضرور اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. مجھے رہے گا آپ کے کامنٹس کا اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. جب تک کے لیے اللہ حافظ.